إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 30 جولائی 2023 سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے شروع کریں گے. یہ بھی قرآن حکیم میں اہم ترین آیت میں سے ہے. ہمارے لیے تو اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ایز اے امتی اس امت کی فضیلت کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسرے نمبر پر ہے. نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس کا ذکر پہلے ہوا ہے. اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے حمیت بھی ہو، اور حمیت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا اور لوگوں کو بھی حکم دیا جائے. عرض کیا جائے جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. حکمران ظاہر ہے آرڈر سے کرے گا. باپ اپنے گھر میں حکم سے کے ذریعے کرے گا. اولاد باپ اور ماں کے سامنے جو ہے عرض کریں گے اور برائی سے روکے تو پھر ان کا ایمان لانا جو ہے وہ واقعی اس چیز کا پروف ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے. اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3 کفر کے طرف
लौटाया जाना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलना, यानी वो आग में जलने के लिए तैयार हो जाए लेकिन अपना दीन न छोड़े। जिसके अंदर ये 3 बातें होगी वो ईमान की मिठास चख लेगा। दूसरी बात क्या हुई कि दोस्ती और दुश्मनी का मायार अल्लाह की जात। तो जब कभी भी बुराई देखे तो जाहिर है वो अल्लाह के रेफरेंस से उस बुराई को रोकने की कोशिश करेगा। और ये इस उम्मत का मनसब है जिसकी वजह से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साबिका तमाम पैगंबरों की उम्मत से बेहतर है। वैसे पब्लिक को तो ये कहानी कराई गई है कि चूंकि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है इसलिए हमारा मर्तबा अगली उम्मतों से बढ़ के है। ये आधा सच है। पूरा सच ये है चूंकि नबी अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत के वजह से कयामत तक अंबिया का सिलसिला बैन हो चुका है। तो नबियों को वाला काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ट्रांसफर हो गया है। तो जब इस उम्मत ने नबियों वाला काम करना है तो इनका स्टेटस अगले अंबिया की उम्मतों से बढ़ गया है। वैसे अगले अंबिया की उम्मतें भी नेकी का काम करती थी लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेवल की नहीं थी जो हमारे उम्मत की है। क्यों? अगले अंबिया किसी कौम और कबीले के तरफ आते थे। तो कुरान में आया है ना, वलक़द बासना फी कुल्ली उम्मती रसूला निया बुदुल्लाही वश तनीबुत तागूद। हर उम्मत में हमने कोई न कोई रसूल उठाया इस बुनियादी दावत के साथ कि इबादत करो अल्लाह की और अल्लाह के मुखालिफत पर जो ताबूत खड़े हैं उनकी नफी करो। व इम्मिन अम्मम तिन इल्ला खलाफिही नसीर। अल्लाह ताला फरमाता है कोई उम्मत नहीं गुजरी जिसमें हमने डर सुनाने वाला ना भेजा हो, लेकिन वो अपने कौम कबीले इलाके के लिए होते थे। पूरी इंसानियत के लिए वो पैगंबर नहीं होते थे। पूरी इंसानियत के लिए अगर कोई पैगंबर है तो हमारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वमा अरसलनका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरम व नजीरा। और हमने आपको नहीं भेजा मगर पूरी इंसानियत के लिए डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलाम रहमत बना के भेजे गए हैं सारे जहां वालों पर। वमा हुवा इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन। कुरान तो नहीं है नसीहत। ये आयत रसूलुल्लाह के तरफ भी लौटती है कि रसूलुल्लाह तो नहीं है मगर नसीहत सारे जहां वालों के लिए है। तो चूंकि सारे के लिए है तो आप तो जाहिर है दुनिया से चले गए। हम लोग तो बाद में आए। हम लोग तक बात पहुंचाना उम्मत की जिम्मेदारी है और हमारे बाद आने वाले लोगों तक बात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। इस हवाले से मैंने बुखारी और मुस्लिम की कई हदीस, हज्जतुल विदा का खुतबा, नबी अलैहिस्सलाम यौमुन नहर का खुतबा पिछली क्लास के अंदर कवर किया है। मैं आज उसके वो रिपीट नहीं करूंगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मनसब है जिसकी वजह से ये उम्मत अगली उम्मतों पर बाजी ले गई कि इसको नबियों वाला काम ट्रांसफर हुआ है। तो हमारी जो अफजलियत है वो नेकी की दावत देना है और बुराई से रोकना है। ये नहीं है कि या अल्लाह कुछ भी है तेरे महबूब के उम्मत से। इसे अरबी में कहा जाता है अमर बिल मारूफ, हुक्म देना मारूफ नेकी के
کاموں کا، ون ہی انل منکر اور روکنا منکر سے، انکار کی گئی ہوئی چیزوں سے، برائی سے، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، لیکن یہ کام دونوں کرنے والے ہیں۔ امر بالمعروف اتنا میٹھا کام ہے کہ وہ آپ کافر کے سامنے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے انل منکر، جو آپ مسلمانوں کے سامنے بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی کسی کو برائی سے روکنا۔ اس کی آپ ایک پریکٹیکل مثال دیکھیں۔ اگر آپ دن کے وقت موٹر بائک کی ہیڈ لائٹ آن کر کے 1 کلومیٹر کا سفر مجھے طے کر کے بتائیں، ایسے روڈ پر جس پہ لوگ چل رہے ہو، آپ کو 20 لوگ ملیں گے لائٹ چالو ہے اشارہ کرتے ہوئے، حالانکہ ان کا کیا جا رہا ہے بیٹری کو کچھ تو نہیں ہونا، لیکن آپ پوری زندگی وضو غلط کرتے رہے، نماز غلط طریقے سے پڑھتے رہے، آپ کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے آپ کتے کی طرح اس کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ ہاں، سیدھی بات ہے، اور علماء سے جا کے پوچھتے نہیں ہیں، اور چلے بھی جائیں گے تو بڑی مشکل سے ایسے علماء ملیں گے جو آپ کو صحیح بات بتائیں۔ تو جو ہمارا اصل منصب تھا وہ تو ہم پورا ہی نہیں کر رہے، بہرحال بس نسبت اویل کر رہے کہ نبی علیہ السلام کی امت ہے جی، سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ سر امت تو جائے گی، آپ کو کس نے کہا جنت میں بھیج دیا ہے؟ جو جنت میں جانے والا ہے وہ جائے گا نا۔ امت تو کافر بھی ہے۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے جن تک نبی علیہ السلام کا پیغام ابھی پہنچنا باقی ہے یا آپ نے پہنچانا ہے، جیوز، کرسچنز، ہندو، بدھسٹ، اور دوسری ہے امت اجابت، جس نے دعوت قبول کر لی، یعنی ہم جو مسلمان ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اور سر امت تو وہ بھی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت سے کچھ لوگ لائے جائیں گے میرے حوض کوثر کے اوپر، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی، دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ ایک حدیث بخاری مسلم میں حضور کے کلمہ گو اس زمانے میں جو اصحاب تھے قانوناً ان کے بارے میں ہے، اصحابی اصحابی، حضور کہیں گے یہ تو میرے صحابہ ہے، تو فرشتے کہیں گے آپ کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے، یعنی یہ وہ صحابہ نہیں ہے جنہیں ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ پہ نبی علیہ السلام کے غلبے کے وجہ سے بس اسلام قبول کر لیا، بعد میں منکرین زکوٰۃ بن گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے۔ انہی لوگوں کے خلاف سیدنا ابو بکر نے قتال کیا تھا، بخاری میں موجود ہے، اور بخاری اور مسلم امتی امتی کی حدیث بھی ہے، یعنی بعد والے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جس نے نبی علیہ السلام کا پیٹرن چھوڑ دیا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کا جب بتایا جائے گا انہوں نے تو کام ڈالا ہے آپ کے بعد، تو آپ کی دماغ میں تو یہ ہوگا کہ حضور کہیں گے میرے نسبت کے واسطے چھوڑ دو، لیکن بخاری مسلم میں الفاظ ہے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، سحقن سحقن من البدلا بادی، ان کو مجھ سے دور کرو، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا۔ سر رسول اللہ کے لیے تو سب سے اوپر دین ہے، آپ نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کروں آپ کو، دین اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے،
دین کی وجہ سے، لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھا ہے دین کی وجہ سے۔ دین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے محبوب ترین بندوں کو تکلیف اس دین کی وجہ سے، دین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس نے محبوب ترین بندوں کو تکلیفیں اس دین کی وجہ سے اٹھانی پڑی۔ اب آپ نے دین کو مذاق سمجھ لیا ہے، اللہ نے انبیاء کی تکلیفیں گوارا کر لی ہے کہ دین میں پہ آش نہ آئے، اور ہم ہر کام کر لیں گے، ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دین جدھر مرضی جائے۔ کتنا فرق ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اب یہ آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ اسی پہ بولتا رہوں، کیونکہ آپ کی فضیلت میں ہے، ہمارے بھی تو فضائل آئے ہیں نا، لیکن وہ فضائل اویل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کام اوبلیگیٹری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو خیر، یہ نہیں ہے، بلکہ فرض ہے۔ قرآن میں جنت میں جانے کی 4 شرائط جو بیان ہوئی ہے، ان میں سے پہلی ہے ان الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے، وہ گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 نشانیاں ہوگی۔ زمانہ کیوں گواہ ہے؟ وہ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے، زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی۔ زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ بچے، باقی سب غرق ہو گئے۔ پھر لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچی، پوری قوم لوط تباہ ہو گئی۔ اسی زمانے نے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اسی زمانے نے قوم صالح کی بربادی دیکھی، پھر قوم عاد کی تباہی دیکھی۔ یہ سورج دیکھتا آ رہا ہے۔ تو اوورآل زیادہ تر لوگ تباہ ہوئے ہیں۔ انسانیت میں یہی ہے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ الا الذین آمنوا، ہاں چند ہے ایمان والے، وہ عمیلوا صالحات، جو کہ نیک اعمال کیا کرتے تھے یا کریں گے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو بھی وصیت کریں گے سچائی کی بات کی، سچائی کی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے، چاہے ان کو اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینے پڑے۔ وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے مجاہد بن کے، رسول اللہ کے سپاہی بن کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وتواصوا بالحق، وصیت کریں گے حق بات کی، سچ بات کی، بتائیں گے لوگوں کو۔ وتواصوا بالصبر، اور جب پھیٹی لگے گی تو صبر کریں گے۔ اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجموعہ ہے اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں پیش کر دیے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، تو آپ کیسے وہ بات کریں اور آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو نیچرل ہے۔ تو یہ ڈیٹم لیول پر 4 شرائط ہے کامیابی کے لیے۔ الا الذین آمنوا عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے۔ لہذا دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا۔ ہاں، اس کا دائرہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ایک گھر کے اندر باپ کی ذمہ داری ہوگی اپنی بیوی اور بچوں تک پہنچانا، ایک آفس میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پازیٹیولی
بات کو پہنچائے. بحث نہیں کرنی ہے. بحث کرنے کی تو اجازت اللہ نے نبی کو بھی نہیں دی ہے، جن سے کوئی لائق ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلیل پر قائل کر لیں گے. ان کو بھی کہا گیا تھا اذا کھاتا بہوم الجاہلون قالوا السلام، صرف دعوت، وما علینا الا البلاغ، حتیٰ کہ حضور کا وہم بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا دماغ سے. اے نبی، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. جس نے جانا ہے جہنم میں جائے. اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے. فل الکا باقی ان نفسا کالا آثارہم علم یؤمنون بہذل حدیثی اسفا، تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اے نبی اس غم سے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑو. اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سیّا ذکروا من یخشا، آپ نے نصیحت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈرتا ہے. فتیا جنبہ الاشقی، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے چھوڑ دو. الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد اصلا ہم نتا زکا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اصلاح کر لی. بس کا رسمہ ربی ہی فصلہ، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھ لی. ہم اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے. ان ھذا الی فی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں تھی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا الی فی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہو یا موسیٰ کے. اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. جب تک یہ دنیا کی لالچ نہیں نکلے گی نا آپ کے دل سے، دل کا کنواں پاک نہیں ہو سکتا. تو نصیحت بات صرف آپ کو پہنچانی ہے، منوانی نہیں. منوانا کس کا کام ہے؟ باپ کا. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھاؤ، نماز نہ پڑھے مارو، لیکن صرف اپنے بچوں کو، لوگوں کے نہیں. تو دعوت پہنچانی ہے آپ نے. ہاں، جو بائی فورس ہے وہ جہاں جہاں آپ کا ہلکا ہے اثر ہے، حکمرانوں کا کام ہے بائی فورس کریں گے. اس کے پاس سلطہ ہے نا، طاقت ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ ڈنڈے لے کے جا کے سنیما توڑنا شروع کر دے. نہیں، آپ برائی دیکھیں گے، صرف دعوت دیں گے کہ یہ غلط ہے، بس باقی حکمرانوں کا کام ہے. زنا کے، جوئے کے اڈے بند کروانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے. حکمرانوں کو ایجوکیٹ کریں گے، وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں تو ایسا نہیں کہ آپ ان پر حملہ ور بن جانا ہے. بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، کو ایگزسٹ کرنا ہے. ہمیں نبی علیہ السلام
کو کیا تعارف کروایا گیا ہے؟ جی بڑی شان سے جناب اللہ کے نبی کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ختم نبی ہے، اور اس کو سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، اس میں یہ میسج ہے کہ یہ کام امت کا ہے کہ آگے آپ کو مشن پہنچانے کا ہے۔ جو بخاری شریف میں حدیث ہے، میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، یوم النحر کے خطبے میں بھی کہا دج الحجہ کے لوگوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہاں پہنچا دیا۔ تو آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے پھر پبلک کی طرف کی کہ یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک تمہیں یہ بات پہنچانی ہے۔ اور پھر قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ میں نے تو اللہ کو بتا دیا ہے کہ میں نے پہنچا دیا، اب تم نے بھی آگے پہنچانا ہے۔ صرف اتنی ہی ڈیوٹی نہیں ہے کہ مجھ تک نبی نے پیغام پہنچا دیا، اب اللہ کو تم نے جواب دینا ہے کہ تم نے آگے کیا کیا۔ اور یہ جو تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی اگر کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہم سے پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے دائرے کار کے میں کرے گا، اور بندے کا کام بھی نہیں ہے کہ جا کے ہر غیر مسلم کو دعوت دے۔ جن کو خود اسلام نہیں آتا وہ غیر مسلموں کو کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے آپ کی ایکسپرٹائز اس فیلڈ میں کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ ان کو جو ایشوز ہے ان کو آپ جواب دے سکیں۔ لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ای میلز اور فون کر رہے ہوتے ہیں، او جی ہمیں عیسائیوں کو دعوت دینی ہے، ہمیں طریقہ بتائیں۔ ان کی خود کی حالت یہ ہے کہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا ہے اور عیسائیوں کو دعوت دینے چلے۔ اپنے آپ کو دعوت دے نا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے، لیکن انہوں نے بتایا ہے ہاتھ سے کہاں روکنی ہے؟ جہاں آپ کے ہاتھ میں سلطہ ہے، پاور ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برائی کو برائی کہے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے۔ لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے ایٹ لیسٹ زبان سے برائی کو برائی کہنا ہے۔ اعلیٰ درجہ ہاتھ کے ساتھ، اب ظاہر ہے ہاتھ سے تو حکمران کریں گے، زبان علماء کا کام ہے۔ گونگا شیطان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین ابن علی نے بنو امیہ کے دور میں کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں رسول اللہ کے اولاد میں سے ہوں، نبیوں والا کام سب سے پہلے تو آل رسول کو ٹرانسفر ہوا ہے، اور میں بھی اگر برائی کو برائی جانوں گا دل میں تو پھر دین کا تو جنازہ نکل جائے گا۔ دیکھنا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے تھے، ایک تو میں نے تمہیں سکھا دیا جو ظاہری شریعت کا علم ہے، ایک وہ ہے جو میں سکھاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو۔ تو صوفیہ کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا نا، نہیں، وہ بخاری میں ہی موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے قریش کے ان لڑکوں کے نام بتائے ہیں، ان کے ماں باپ کے بھی، جن کے ہاتھوں میں اس امت کی دبائی ہونی ہے،
اور وہی حکمران تھے. اگر ان کے سامنے کہتے کہ تو بیڑا غرق کرنا ہے امت کا, تو وہ کہتے آپ پہلے تجھے ذبح کرے. تو وہ برائی کو دل میں برا جانتے تھے, لیکن آل رسول کا منصب اعلیٰ تھا. وہ تو پھر حسین تو روز پیدا نہیں ہوتے نا, حسین تو حسین ہے. اس کو سپورٹیو میں ایک حدیث کوٹ کروں گا صحیح مسلم کی. میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا, دا ڈفرینس بٹوین حسین ابن علی اینڈ عبداللہ ابن عمر. اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی. ابو رافع تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کی, اور انہوں نے کہا میں یہ حدیث عبداللہ بن ابن مسعود آپ سے بھی سینئر صحابی سے, پہلے 10 مسلمانوں میں سے, اور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی کسی کو نبی بنا کے مابعوث کیا تو کچھ اس کے ڈیڈیکیٹڈ صحابہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ تن من دھن لگا دیتے ہیں, اور اس کے وجہ سے دین اٹھتا ہے. لیکن جب وہ نبی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھی بھی فوت ہو جاتے ہیں, پھر ناخلف جانشین ان کی پوسٹ سنبھال لیتے ہیں, اور زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہی نہیں, اور وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا ہوتا ہے, الٹا گیر لگا ہوتا ہے. تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ سے جنگ کرے گا وہ مومن ہے, جو زبان سے ان کو خلاف جنگ کرے گا وہ مومن ہے, جو دل میں ان کے ساتھ جنگ کرے وہ مومن ہے, اور اس کے بعد ایمان کوئی نہیں ہے. اب ظاہر ہے عورتیں بچے دل میں ہی برا مانیں گے, وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. اب یہ حدیث بھی حضرت حسین ابن علی کے سامنے تھی, تو ایٹ لیسٹ میں زبان سے تو روکوں, تو ان کی تو خیر قتال تک کے نوبت آ گئی. پھر آپ دیکھیں سورۃ المائدہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ چیز ٹونٹ مارا ہے, کیوں نہیں روکا ان کے علماء اور ان کے اللہ والوں نے ان کو حرام خوریوں سے, اپنے حکمرانوں کو. اچھا, یہ حدیث جو بیان کی نا, تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا انکار کر دیا, کیونکہ وہ ذرا درویش قسم کے تھے, لڑائی جھگڑے سے دوری لینا چاہتے تھے, اوائڈ کرنے والے تھے. یزید کو جو آخری وصیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی, اس میں سے یہ بھی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس کا مسلح اور لوٹا نہیں چھوڑے گا. اس سے تو بے فکر رہے, تیرے لیے مصیبت 2 بندے بنیں گے, عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. اور واقعی پولیٹیشینز تو سمجھ ہی جاتا ہے نا کہ کام کون ڈال سکتا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا انکار کیا, تو ابو رافع بڑے ڈسہارٹ ہوئے کہ میں ان سے کہوں گا تو ناراض ہو جائیں گے. کہتے ہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبداللہ ابن بن مسعود جو ہے وہ مدینہ تشریف لے آئے. تو مجھے ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود آئے ہیں, تو ان کی زیارت کرتے ہیں جا کے. سینئر صحابی تھے, جا کے ان کی صحبت کرتے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ اب موقع ہے, یہ ادھر جائیں گے, میں یہ حدیث وہاں بیان کروں گا. وہ گئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ ہی نے مجھ سے وہ حدیث بیان کی تھی نا کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اسے چند صحابی ہوتے ہیں
جو ساتھ چلتے ہیں، پھر بعد میں ناخلف جانشی پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی خلاف جو ہاتھ اٹھائے وہ بھی مومن ہے، جو زبان اٹھائے. تو جب پوری حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا ہاں یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنی تھی. پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کچھ نہیں کہا کہ حدیث سناؤ، تو بس وہ میسج پہنچ گیا. عبداللہ بن عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ہے. یہ حدیثی بھی تھی نا جس کے وجہ سے کربلا ہو گئی. قیام حسینی کی بنیاد یہ حدیث تھی. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے اعتبار سے تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑا کمپلسری ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال اس بحری کشتی کے مانند ہے. اب دیکھیں حضور نے کیسی مثال دی ہے جس کی 2 منزلیں ہو. اوپر والی منزل کے جو لوگ ہو پانی ان کے پاس رکھا ہو، اور نیچے والی منزل کے لوگ ہے ان کے پاس پانی نہیں ہے، تو ان کو بار بار سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پانی کے لیے جانا پڑتا ہے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یار یہ بار بار جو اوپر جانا پڑتا ہے اپنی کشتی میں ہی سوراخ کیوں نہ کر لے، دریا کا پانی نکال لیں. تو کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اوپر والے منزل کے لوگ ہیں، جب ان کو یہ بات پتا چلے اور وہ کہنا شروع کر دے وہ تو اپنے حصے میں کی منزل میں سوراخ کر رہے، ہمارا کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ڈوبیں گے اور نیچے بھی ڈوبیں گے، نچلے بھی ڈوبیں گے. اور اگر وہ ان کو روک لیتے ہیں تو خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے. حضور نے کہا یہ مثال ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی، کہ جو لوگ نیک وہاں پہ موجود ہے اگر وہ برائی سے باقی لوگوں کو نہیں روکتے تو ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کہ تمہیں اللہ پوچھے گا تجھے اپنی دنیا کے نقصان پہ غصہ اور غم ہوتا تھا، جب میرے دین کا جنازہ نکل رہا تھا تو چپ کر کے اسی والے کمرے میں سبحان اللہ روزانہ 100 دفعہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ تو بڑا آسان ہے نا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم میں اپنے امتیوں میں سے بعض واحزین کو، یعنی علماء اکرام، ان کی اتنی عزت ہے، ان کو دیکھا کہ پیٹ کے آتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر کاٹ رہے، جس طرح کہ کولو کا گدھا چکر کاٹ رہا ہوتا ہے. اور اہل جہنم ان کے گرد جمع ہو کے ان سے پوچھتے حضرت آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، ہماری تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کیا اور جہنم میں، آپ کیوں پہنچ گئے؟ تو وہ کہیں گے ہم بس کہتے ہی تھے، آپ کو کرتے تھے وہی ہم بھی کرتے تھے. تو یہ اسلام جوڑوں کے اندر ہے. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دے دینا، برائی سے روکنا. علم اور عمل بھی جوڑا ہے. خالی علم کا کیا کریں گے اگر عمل نہیں کریں گے، اور خالی عمل کیا کریں گے اگر وہ علم کی بنیاد پہ نہ ہو جو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا. اس کے بغیر آپ عمل کرتے رہے، امیناتو ناسی بیاہ، عمل کر کر کے تھک جائے
जितनी चाहे टक्कर मारे, बगैर वजू के आप नमाज पढ़ते रहे, नमाज तो नहीं होनी। तो पैरेलल ये दोनों चीजें कंपलसरी है, कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ी हुई है। एक और हदीस है जामिया तिरमिजी के अंदर कि सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आयत तिलावत की, या अय्युहल लदीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम ला यद्दुर रुकुम मन दल्ला इज़्ज़त तदयतुम। ए ईमान वालो, तुम अपनी जान की फिक्र करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो खुद गुमराही पर है। तुम अपना काम सीधा रखो। और कहा कि ये आयत पढ़ के तुम समझते हो कि तुम खुद नेकी का काम करते रहो, जो बुराई करते हैं उनका बबाल तुम पे नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब ना लेना इस आयत का, क्योंकि मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना था कि अगर कहीं पे लोग मौजूद हो और वो बुराई को देखते हो और बुराई और उसको रोकने की कोशिश ना करे तो अनकरीब अल्लाह उन सब पे अजाब भेज देगा, और वो दुआ करेंगे तो उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होगी, यानी नेकों को भी रगड़ा लग जाएगा। हदायत पे यह है कि आप खुद भी सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों को नेकी का कह रहे हैं, और आपके दावत के बावजूद भी अगर कोई बुराई पर चल रहा है तो अब उसका बुराई पर चलना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खैर, इसके ऊपर मैं एक हदीस बयान कर सकता हूं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये कामयाबी के लिए अमर बिल मारूफ वन ही अनिल मुनकर भी जरूरी है, और ये खूबी हमें नबी अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत की वजह से हमें मिली है, और वो इसलिए कि पूरी कायनात के लिए आपको पैगंबर बना के भेजा था। एक हदीस और है, बुखारी मुस्लिम में है कि मुझे अल्लाह ने 5 खुसूसियत ऐसी दी है जो किसी पैगंबर को नहीं दी। उसमें पहली है कि पूरी जमीन में मेरे लिए सजदागाह है, मेरे उम्मती जहां चाहे नमाज पढ़े। पहले सिर्फ मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाती थी, कहीं और नहीं। लोग कहीं भी हो, घर पर आकर फिर मस्जिद जाते थे नमाज पढ़ने। दूसरा, मुझे पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर बना के भेजा गया है। तीसरा, 1 महीने की मुसाफत से मेरा रोब काफरों पर डाल दिया। चौथा, माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया, पहले माले गनीमत हलाल नहीं होता था। और 5वां, नबूवत का सिलसिला मुझ पे खत्म किया गया। जनाब, नबूवत का सिलसिला खत्म होना ये है वो टाइटल, और पूरी इंसानियत पे पैगंबर बना के भेजना ये है वो टाइटल जिसकी वजह से हमारी भी फजीलत है। वलऊ आमना अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम, अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए अच्छा होता। पहले भी सूरह बकरा में जिक्र आया है कि इन्होंने हमारे पैगंबर का इनकार कर दिया, जबकि इनकी किताबों में रसूलुल्लाह की पेशगोइयां मौजूद थी। तुम्हारी खैरियत तो इसी में थी, दुनिया और आखिरत की, कि तुम ईमान ले आते। दुनिया में भी आप देखे जलील हुए और आखिरत में भी अभी जिल्लत बाकी है। मिनहुमुल मुमिनून वक्सरू हुमुल फासिकून, इनमें से मोमिन भी है लेकिन अक्सर फासिक ही है। बहुत कम लोगों ने ईमान कबूल किया है। लन यदूरुकुम इल्ला अज़ा, तुम्हें नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह की मदद अपने पैगंबर के साथ है। हाँ, खुफ्त जरूर पहुंचेगी जहन में, आगे चल के आएगा।
پھر پیغمبر کو پھر دعا بھی تعلیم کی جائے گی کہ اے اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کافر سازشیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس ہمیں اللہ ہی پہ بھروسہ ہے، کیا ہوا ہے، ہمیں کافی ہے۔ وَإِئُوا قَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور جب تم ان سے قتال کرو گے نا تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ظاہر صحابہ والا ایمان اگر ہو تو سامنے جتنا مرضی کوئی دلیر ہو، وہ تو آیا ہے کفر کے طرف سے، اس میں تو وہ دلیری تو نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ایمان والے میں ہو سکتی ہے۔ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مختصر جماعت کے ذریعے کافروں کو الٹا کھایا۔ ثم لا ینصرون، اس کے بعد ان کی مدد بھی نہ کیجیے۔ ضریبت علیہم مذلہ، ان پر اللہ نے رسوائی مسلط کر دی ہے۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ نبی کا وسیلہ مانگتے تھے، دھمکی لگایا کرتے تھے، جن کو دھمکی لگاتے تھے اوس اور خزرج، مشرکین عرب کے وہ ایمان لے آئے، اور جو اہل کتاب تھے ان کی کتابیں شوکیس میں ہی سجی رہ گئی۔ ضریبت علیہم الذلہ اینا ما سوفکوا، وہ یہ ذلت میں ہی رہیں گے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے۔ الا بحبل من اللہ، ہاں اللہ اگر کوئی ان کو سہارا دے دے وقتی طور پہ، وہ حبل من ناس، یا لوگ کوئی ان کو پناہ دے دے یہودیوں کو، ادروائز ان کی ذلت ان کو مقدر ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اس وقت سے ذلت کاٹی ہے انہوں نے 2000 سال تک۔ یہ اب آ کے ان کو سکون ملا ہے 1917 میں، جب بالفور ڈکلیریشن کے بعد، اور 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ 1967 میں انہوں نے عرب کو جنگ میں شکست دے دی، اسرائیل کو اتنا بڑا کر دیا۔ ہم جس ایرا میں ابھی جی رہے ہیں نا، اس ایرا میں جو یہودیوں کا اسٹیٹس ہے یہ بہت بہتر ہے پچھلے 2000 سال سے۔ تو ذلت کاٹ رہے تھے 500 سال تک، تو یہ بیت المقدس میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ عیسائی ان کو اپنے نبی کا قاتل سمجھتے تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ آؤٹ آف ویڈ لوگ مانتے تھے۔ تو اتنا جب کانفلکٹ ہو تو دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو پاپ نے ان کا گناہ معاف کیا 1917 میں، تو الٹیمیٹلی ان کو اجازت ملی ہے، ورنہ تو 500 سال تک تو یہ انٹر نہیں ہو سکے۔ یہ تو حضرت عمر نے جب فتح کیا یروشلم تو انہوں نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا، لیکن عیسائیوں کو چابی حوالے کرتے ہوئے قاعدہ لیا تھا، یہودیوں کو آپ اجازت تو ضرور دیں گے لیکن یہاں پہ یہ رہائش نہیں کر سکتے، اور وہ مسلسل معاہدہ چلتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کو بھی بڑی بڑی رشوت آفر ہوئی صلیبیوں کے طرف سے، لیکن انہوں نے کہا حضرت عمر کے معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسی لیے سلطنت عثمانیہ کو توڑوایا گیا۔ اس پر میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے جو ڈیٹیل سے نزول عیسیٰ کے اوپر ہے۔ آج یہودی جو ہے نا ان کو لوگوں کا سہارا ہے، ادروائز یہ مٹھی بھر ہے، اور پوری دنیا کی اکنامی انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ امریکہ ان کے پیچھے سپورٹ میں ہے، کرسچن کے سہارے پر کرسچنز آج ان کی حمایت چھوڑ دے ان کی کوئی اوقات نہیں رہے گی۔
وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر جو ہے ہم نے محتاجی ایسی مسلط کی ہے غریب الوطنی کی زندگی گزاریں گے. اور پھر 20ویں صدی کے اندر تو بہت بڑا ان کے ساتھ ہٹلر نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، لاکھوں یہودی قتل ہوئے. ہم ہٹلر کی اس ایکٹیویٹی کو تو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ان کو ان کی سزا ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اپنے ماننے والوں کو بھی مرواتا ہے، تو ظاہر ہے اپنے دشمنوں کے ذریعے ہی مرواتا ہے. وہ قصور ان کا ہی ہوتا ہے، تو ان پہ عذاب کی قسط آتی رہتی ہے. اور آخری قسط آنی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف قتال کریں گے. وہ ان کا لیڈر ہوگا یہودیوں کا، اور اللہ کی ایسی غیبی مدد ہوگی کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا نا، یا درخت کے پیچھے، وہ درخت اور پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے گا. وہ کہے گا ایھا المسلمین، یا مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے، سوائے ایک گرگت کے درخت کے، وہ ان کو پناہ دے گا جو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں اگائے ہیں اسرائیل میں. اگر اس میں کوئی چھپ جائے تو دکھتا بھی نہیں ہے. میرے اس پہ ایک کلپ بھی ہے، وہ گرگت کو کا درخت دکھایا بھی ہے. آواز آئے گی اے مسلمان، اے بریلوی، اے شیعہ، یہ سب نہیں، اے مسلمان. میں ہوں مسلم علمی کتابی. امید ہے اس وقت تک سارے معاملات مسلم والے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا ہے، رسولوں کو نہیں، نبیوں کو. اچھا، وہ نبی بھی اپنے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل کیا. آپ سوچتے ہوگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ نبی کو ماننے والے ہو جناب کر سکتے. کیا مسلمان اسلام کے نام پہ دوسرے مسلمان کو نہیں قتل کرتا ہے؟ میرا ایک ویڈیو ہے، بینک مینیجر انسیڈنٹ کاؤنٹر نیریٹو اینڈ کریٹیکل اینالائسس. وہ دیکھے جناب کیا ہوا. ایک عمران بھائی کی شہادت نے ہمیشہ کے لیے اس فرقے کے ساتھ وہ کیا ہے کہ آئندہ ان کی کمر سیدھی نہیں ہوگی، جو انہوں نے کتاب اور سنت کے خلاف تعلیمات دی ہے. تو یہ مسلمان نے نہیں دوسرے مسلمان کو قتل کیا. حق کے لیے جو بھی آواز بلند کرے گا وہ قتل ہوگا. اس امت نے تو نبی کو تو قتل نہیں کیا، لیکن نبی کے قائی مقام حسین ابن علی کو کس نے قتل کیا؟ تو سر اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نبی تو اب کوئی نہیں آنا. نبیوں والا اسٹیٹس جس کے پاس تھا منصب کے اعتبار سے، حسین ابن علی، آپ دیکھیں ان کے بچے بھی زندہ نہیں چھوڑے. تو لہذا صحابہ کے لیے تو شاید ایمان بالغیب ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے بھی اپنی امت میں نبی کے اسٹیٹس والے لوگوں کو مارا ہے. انبیاء والا کام ان کو ٹرانسفر ہوا تھا ختم نبوت کی وجہ سے. ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے. لیسوا سواء، لیکن اب اللہ نے کہا ہے کہ سارے ہی ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ،
انہی اہل کتاب میں ایسے بھی ہے جو اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کھڑے ہو کے، آنا اللیل، راتوں کو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، وہم یسجدون، اور وہ سجدوں میں اپنی رات گزارتے تھے، یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، ویأمرون بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے، یعنی ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، جہاں کوئی نیکی نظر آتی ہے نا کر دیتے ہیں، فوراً کرنے والے، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ ہے لوگ اصل میں صالح نیکوکار، اللہم جعلنا منہم، آمین، وما یفعل من خیر فلن یکفر، جو یہ کام کرے گا نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کرے خیر کو، یعنی ان میں سے اچھے لوگ نیکی کا کام کریں گے، اس کی جزا ان کو ملے گی، واللہ علیم بالمتقین، اللہ کو پتا ہے کون تقوی والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی چونکہ اس کے نام کے ساتھ یہودی عیسائی آ گیا ہے تو دوزخ میں پھینک دینا، نہیں، یاد رکھیے گا یہودی عیسائی بھی برباد اس وقت ہوئے ہے جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا ہے۔ جب تک حضرت عیسیٰ کے انکار نہیں کیا تھا یہودی مسلمان ہی تھے، انکار کر کے کافر ہو گئے۔ عیسائی بھی مسلمان تھے، جب نبی علیہ السلام کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے۔ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ لا نفرق بین احدہم من رسولی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا کوئی کارٹون بنائے وہ بھی گستاخ رسول ہے، اور اگر کوئی عیسیٰ ابن مریم کا کارٹون بنائے وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ ہمارے لیے ایمان کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا روش اختیار کی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی مال اور اولاد اللہ کے مقابلے کچھ کام نہیں آنے والی۔ دنیا میں انسان مال دے کے چھڑا لیتا ہے، اور قبائلی سسٹم میں جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے وہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں ہی ٹھاٹ باٹ ہے مال اور اولاد کی۔ اللہ کے حضور کوئی نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا اگر اس کے ٹیڑے کرتوتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ ہوں گے اہل جہنم، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے حالت میں بھی قرات کرتے ہوئے جب جہنم کی آیت آتی تھی تو وہیں سے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور جنت کی آیت آتی تھی تو جنت مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، ان کی مثال ایسی ہے، کمثلی ریح فیہا سر اصابت حرث قوم، جیسے کہ ہوا اس میں سخت ٹھنڈک ہو اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو، علم انفسہم فہلکت، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو
فنا کر دے گا، جس طرح کہ ٹھنڈی ہوا ایک کھیت کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ وما ظلامہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا کوڑا پڑنا ہے تو سب کچھ فارغ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بیطانا تم من دونکم، اے اہل ایمان نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہاری خرابی کی، تو تم ان کو رازدار کیوں بناؤ؟ کافر کو آپ رازدار نہیں بنا سکتے، ایون اگر کسی کی بیوی عیسائی یا یہودی ہے جس سے نکاح کی اجازت ہے تو اس کے ساتھ آپ کو قربت اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی اپنے دین سے ریلیٹڈ چیز، اپنے مشن سے ریلیٹڈ چیز اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے، اگر وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان بھی ہے اور دوسرے فرقے کی ہے۔ ادروائز آپ دیکھ لیں کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خامند چھوڑے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، اور کتنے خامند ہے جنہوں نے اپنی مشرکیہ بیویوں کو چھوڑی ہے اسلام کے خاطر۔ وَدُّ مَا أَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں بری لگتی ہے، ان کو یہ چیز پسند ہے کہ تم پہ برا وقت آئے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور تمہیں ظاہر تو ہو چکا ہے کہ ان کی منہ کی باتوں سے۔ تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے اندر بھی جو منافقین چھپے ہوئے ہیں، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اندر سے یہودی ہے، ان کی منہ کی باتوں سے تم نے آئیڈیا تو ہوتا رہتا ہے، کسی کو سپورٹیو ہے یا نہیں ہے، آپ کو سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یعنی جب برا وقت آتا ہے نا تو مسلمانوں کو کہتے تھے، آگے چل کے بھی آئے گا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا غزوہ احد کے بارے میں کہ لڑ جھگڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھو نا اتنے بندے مروا دیے ہم نے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف بغض چھپا ہوا ہے نا، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے، اندر سے ان کے اندر وہ نفرت چھپی ہوئی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قد بینا لہم آیات ان کنتم تعملون، ہم نے صاف صاف آیات تمہارے لیے بیان کر دیے اگر تم سمجھ سکو۔ یعنی یہ صحابہ اکرام کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کام ڈالیں گے۔ اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگلی کلاس کے اندر ہم یہی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 2 آیت 119 اور 120، اور پھر 121 سے لے کر 180 تک 60 مسلسل آیات صرف غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے۔ آپ کو اگر احد کی ویڈیو دیکھنی ہے نا تو ان آیت میں دیکھیں، اور کیا اللہ نے گفتگو کی ہے، جس نے مس ہینڈل کیا ہے نا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے پھر لحاظ نہیں کی۔ یہ جو ٹاٹ ہے نا، اس کا فائدہ تھا کہ یہ آخری جنگ تھی جو صحابہ نے جیت کے ہاری تھی، پھر کاسیہ اور یرمک بھی نہیں ہاری ہے، کیونکہ ڈسپلن لوز نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا میں نے تو ان سے سپر پاور الٹوانا ہے۔ آج چھوٹی سی جنگ کے اندر انہوں نے حضور کی نافرمانی کر کے جو 50 تیر انداز تھے اس میں سے 15 وہاں رہ گئے، 35 نے درہ چھوڑ دیا تھا، اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی۔ جبکہ بخاری میں الفاظ تھے، تم یہ دیکھو
کہ چیل کوے بھی ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی۔ حضور کے بھی داس شہید ہو گئے، آپ بھی بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ اب یہ پوری 60 آیت ہے یہ، اور یہ قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔